علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں سے حسد کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی انشاءاللہ۔ دیکھیے، میں یہ بات شروع کرنے کے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو بیان کرنا چاہتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کو حسد سے بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح بھسم کرتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو بھسم کر ڈالتی ہے۔ حسد کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ حسد ہوتا کیا ہے۔ حسد کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملی ہے اسے چھن جانا، اس کی ہم اپنے دل میں تمنا کریں کہ اس کے پاس یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ چھن جائے اور اسے نہ ملے، اس کی خواہش کرنا، اس کے لیے بد دعا کرنا، یہ حسد ہے۔ اللہ تعالیٰ نوازتا ہے نا کسی کو کسی چیز سے، دولت سے، پیسے سے، خوبصورتی سے، اولادوں سے، ہر طرح سے الگ الگ طریقے کی خوشیاں الگ الگ لوگوں کو ملتی ہیں، ہے نا۔ لیکن ہمارے پاس بھی نعمتیں ہوتی ہیں، پر ہم ان نعمتوں کا غور نہیں کرتے۔ ہمیں صرف وہی چیز دکھائی دیتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، فلاں کے پاس ہے، اور اس کو دیکھ کر جب ہم اپنی جان جلاتے ہیں۔ دیکھیے، اگر کوئی انسان کسی کی خوشیاں، نعمتیں، ترقی، مال و دولت، عیش و عشرت، اس کو دیکھ کر دل میں اس انسان کی ان نعمتوں پر اپنا دل دکھاتا ہے، یا وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں تو اس انسان کے پاس بھی نہیں رہے، اس کے دل میں حسد، جلن کے جذبات آ جاتے ہیں۔ تو ہمیں فوراً اپنے برے خیالات کو شیطان کی طرف سے ہٹا دینا چاہیے، کیونکہ یہ جو خیالات ہوتے ہیں نا، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ شیطان نے بھی تو حسد کیا تھا نا آدم علیہ السلام سے، پھر تکبر کیا، اور کیا ہوا اس کا؟ وہ جنت سے نکالا گیا نا، اور ہمیشہ کے لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کر دیا۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو اسی کے قدم پہ چل رہے ہیں نا۔ اگر ہم کسی سے حسد کریں، نعوذ باللہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں کسی کے لیے حسد کے جذبات نہ ڈالے، تو جب ایسے خیالات آئے تو فوراً ہم کو اس سے دور ہو جانا چاہیے، اپنے دل سے نفرت اور حسد کا جو جذبہ ہے نا، اس کو نکال دینا چاہیے، اور فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر سامنے والے کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ جب ہم کو کسی نعمتیں دکھتی ہے بہت ساری جو ہمارے پاس نہیں ہے، جو ہمارے پاس ہے اسے تو ہم غور نہیں کرتے، لیکن جو ہمارے پاس نہیں ہے اور جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ ہماری خواہشات تو کبھی ختم ہوتی ہے نہیں انسانوں کی، جتنا ملے گا اس سے زیادہ انسان کی خواہشات بڑھتے ہی رہتی ہیں۔ تو جب وہ کسی پہ جان جلائے، کسی پہ دکھی ہو، کسی کو دیکھ کر اس پہ ناراض ہو، تو اسے فوراً اپنے آپ پہ قابو پانا چاہیے اور اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بری عادتوں سے، برے خیالات سے، برے جذبات سے دور کر۔ اور جب ہم سامنے والے کے لیے اس کی نعمتوں کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے نا کہ ہم جس کے لیے جو دعا مانگیں گے وہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ دے گا۔ اب دیکھیے، ضروری نہیں ہے کہ سامنے والے کے پاس کار ہے، بنگلہ ہے، یا وہ بہت بڑا ڈاکٹر یا انجینئر یا بہت بڑا عہدے پہ کروڑوں کما رہا ہے۔ ہم کو سوچتے ہیں کہ ہم اس درجے پہ تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن جو درجے پہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کو اس کے اندر کیا ملا ہے۔ اس لیول سے ہمارے جو نیچے لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہم ان سے کتنے اونچے ہیں، ہمارا ان سے لیول کتنا اونچا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے ہمیں اس سے بالکل بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں تمنا ہے، ہر انسان کی تمنا ہے، امیدیں ہوتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا، جس انسان کو بھی یہ نعمتیں ملی ہے اسے دینے والا کون ہے؟ اسے دینے والا بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے نا۔ کسی میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنے لیے ایک ذرہ بھی بنا سکے یا پیدا کر سکے، یہ صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ نعمتوں سے بھی نواز دے اور نعمتیں چھین بھی لے۔ تو کسی کی نعمتیں چھین جانے کی کبھی بھی دل میں ایسے برے جذبات نہیں لانا چاہیے، اور ان کے لیے ہمیشہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ تو قائم رکھ، اور آپ کو اگر اس چیز کی امید ہے، آپ اگر وہ چاہتے ہو، آپ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا انشاءاللہ۔ اور ایسا نہیں ہے نا کہ ہمارے پاس جو چیز نہیں ہے
اس کے پاس جو چیز ہے وہی نعمت ہے. ہو سکتا ہے کہ اس سے اچھی نعمتیں آپ کے پاس ہو سکتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمایا ہو. اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے. وہ تو دونوں جہانوں کے لیے ہو جاتی ہے نا. دنیا کی نعمتیں تو دنیا کے لیے ختم ہو جاتی ہے، لیکن ہدایت یا دین پہ چلا رہا ہے، آپ کو نیک راستے پہ چلا رہا ہے، آپ ایمان پہ چل رہے ہو، آپ عزت کی حلال روٹی کھا رہے ہو، آپ اپنے گھر میں جو اپنے پریوار میں جتنی فیملی ہے ان سے خوش ہو، ان کو خوش رکھ رہے ہو، تو اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے. ایک شوہر اگر اپنی بیوی بچوں کو کھلا رہا ہے وہ بھی صدقہ ہوتا ہے، اور ایک بیوی جو اپنے شوہر کی خدمت اپنے بچوں کی کرتی ہے اس کی بھی اس کو نیکی ملتی ہے. جب وہ تو ہمارے فرض ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کے لیے نیکی دے رہا ہے. ہر چیز میں اگر ہم اپنی زندگی میں خوش رہیں تو کبھی کسی سے حسد نہیں کریں گے. سب سے پہلی بات حسد سے دور رہنے کی یہ ہے نا کہ اپنے آپ سے خوش رہیں، اپنی زندگی سے خوش رہیں، اپنے ماحول کو خوشگوار بنائیں. ہر روز یہ کوشش کریں کہ میرا گھر ہنستا کھیلتا رہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دیا ہے میں اس میں خوش رہوں. اور اس پہ آپ الحمدللہ کہہ دیجئے، آپ کو اپنے آپ سکون مل جائے گا، آپ کو اپنے آپ راحت مل جائے گی، آپ کبھی کسی سے نفرت نہیں کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے، حسد ایک گناہ ہے، جیسے بہت سارے گناہ ہیں نا. چوری کرنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، بہت سارے گناہ، ہر چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے، صغیرہ کبیرہ، سارے گناہوں میں ایک گناہ حسد بھی ہے. لیکن آپ غور کرو، آپ کو سارے گناہوں پہ آپ غور کریں گے نا، آپ کو کوئی نہ کوئی لذت ملے گی. اگر کوئی انسان چوری کرتا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ یہ میں چوری کروں گا مجھے یہ مال ملے گا. اگر وہ کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ کچھ اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بول کے اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے. وہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے تو اس میں اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے. وہ گناہ کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس میں مجھے گناہ دے گا، لیکن اس کی لذت جو ہوتی ہے نا، وہ لذت کے لیے انسان گناہ کرتا ہے. اب غور کرو، گناہ ہر گناہ میں لذت ہے. ہر گناہ میں انسان کو ایک مزہ رہتا ہے، تبھی تو وہ گناہ کرتا ہے. کیوں نہیں تو کوئی کیوں گناہ کرے گا، کوئی کیوں دوزخ میں جانا چاہے گا، لیکن بس وہ دنیاوی لذت پانے کے لیے. لیکن آپ غور کرو، حسد میں کوئی لذت نہیں ہے. حسد ہے نا، انسان کو خود کو جلاتی ہے اندر اندر. وہ دیکھ دیکھ کے دوسرے کو جو جلتا ہے، اپنی جان جلاتا ہے، اور راتوں میں اس کی نیند دوسروں کو برائی سوچ کے، دوسروں کا اچھائی کو برائی میں بدلنے کا سوچ کے، دوسروں پہ جلن اور حسد رکھ کے وہ جو جلتا ہے اپنے آپ کو، تو وہ خود جلتا ہے. وہ اس میں اس کو کوئی لذت نہیں ملتی. یہ ایک ایسا گناہ ہے جس میں حسد کرنے والے کو کوئی لذت نہیں ملتی. تو کیوں ایسے گناہ کرنا. اور دیکھیے، یہ جو ہم کسی پہ، جو بھی انسان جس پہ بھی حسد کرتا ہے، بولتے ہیں نا کہ نظر حسد، یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی نہیں معلوم پڑتا ہے جو حسد کر رہا ہے اس کو، اور جن پہ حسد کر رہا ہے ان کو بھی، کہ جو حسد کر رہا ہے اس کی آنکھوں سے ایک ریز نکلتی ہے جو اس پہ لگتی ہے. کہتے ہیں نا کہ اگر کسی پہ حسد ہو، کسی پہ نظر یا حسد ہو جائے تو وہ اگر انسان ہے تو قبر میں پہنچ جائے گا، اور اگر اونٹ ہے تو وہ ہانڈی میں پہنچ جائے گا. مطلب وہ اپنی جان سے ہی جائے گا. اتنا بڑا نقصان، اتنا بڑا دکھ اگر کسی پہ حسد کر کے ہماری وجہ سے کسی کو جان مال کا نقصان ہوتا ہے. اس کے بھی تو اپنے بھائی بہن، ماں باپ، بیوی بچے، شوہر ہے نا، سب کو اپنوں کا دکھ ہوتا ہے نا. سب کو اپنی چاہیے رہتے ہیں نا، سب کو اپنی خوشیاں چاہیے رہتی نا. ہم کو چاہیے نا ہماری. تو ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ خوشی دوسرے کو نہیں ملے. ہمیں بھی تو ان کے لیے اچھا سوچنا چاہیے. جب ہم کو ہمارے لیے اچھا چاہیے تو ہم کو دوسروں کے لیے بھی تو اچھا سوچنا چاہیے نا. اس لیے آج سے ہم سب عزم کر لیں کہ کبھی بھی کسی کی نعمت دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ تیرا شکر، تو نے ان کو دیا، اللہ تعالیٰ تو ہم کو بھی دے. اللہ تعالیٰ تو ہم کو ہدایت سے نواز، اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی ہدایت سے نواز. ان کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ کی ہر چیز میں برکت دے گا انشاءاللہ. ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اور میں بھی آپ کے سامنے ایک دعا پڑھتی ہوں کہ اللہ
تو میری بات کو سن رہا ہے اور تو میرا مقام اور حالت دیکھ رہا ہے، میرے چھپے اور کھلے سب کو جانتا ہے، تجھ سے میری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، میں مصیبت زدہ ہوں، محتاج ہوں، فریادی ہوں، پناہ کا طلبگار ہوں، ڈرنے والا ہوں، ہراساں ہوں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں۔ میں تجھ سے مانگتا ہوں جیسے بے کس مانگتا ہے، میں تیرے آگے گڑ گڑاتا ہوں جیسے گناہ گار اور ذلیل و خوار گڑ گڑاتا ہے۔ میں تجھ کو پکارتا ہوں جیسے خوف زدہ آفت رسیدہ پکارتا ہے۔ ایسے شخص کی پکار اور گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے، اور جس کے آنسو تیرے سامنے بہہ رہے ہیں، جس کا تن بدن تیرے آگے بچھا ہوا ہے، اور جو اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہے۔ اے اللہ، تو ایسا نہ کر کے تجھ سے مانگوں اور پھر بھی محروم ہو جاؤں۔ تو میرے حق میں بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا بن جا۔ اے سب مانگنے والے سے بہتر، اے سب دینے والوں سے بہتر۔ اے اللہ، میں تیری عزت و قدرت اور اپنی ذلت و بے بسی کے واسطے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھ پر رحم کیے بغیر نہ چھوڑ۔ میں تیری قوت اور اپنی توانائی کے واسطے سے مانگتا ہوں۔ میں تیری مجھ سے بے نیازی اور تیرے سامنے اپنی محتاجی کے واسطے سے تجھ سے مانگتا ہوں۔ یہ رہی میری جھوٹی اور خطا کار پیشانی جو تیرے سامنے پڑی ہے۔ میرے علاوہ تیرے بندے بے شمار ہیں، لیکن تیرے سوا میرا کوئی آقا نہیں۔ تیرے سوا تجھ سے میرے کوئی جائے پناہ نہیں اور نہ جائے حاجت ہے۔ میرے اللہ، تیری مغفرت میرے تمام گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے، اور مجھے تیری رحمت کا آسرا ہے، نہ کہ اپنے عمل کا۔ اے اللہ تعالیٰ، ہماری گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہمیں حسد جیسے گناہ سے دور کر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔